وطنوں السلام علیکم۔ پاکستان بنے 73 سال ہو گئے ہیں، لیکن آج تک ہمیں کوئی ایسا لیڈر نہیں ملا جو خواب دکھائے تھے لیڈروں نے شروع میں کہ ہم اسلام کی خاطر پاکستان میں یہ کریں گے، بھائی چارہ ہوگا، آبادی ہوگی، کھانے پینے کے لیے کھلا ہوگا، چوری نہیں ہوگی، ڈاکے نہیں پڑیں گے، انصاف ملے گا لوگوں کو۔ ہر سنہرے خواب جو ہے نعروں کی شکل میں لائے گئے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہمارے ان بزرگوں نے کچھ نہیں کیا، صرف نعرے سنائے جیسے آج کل کے لیڈر میں نعرے سناتے ہیں۔ وہ سائنٹیفک طور تھا، آج کل اس سے بھی زیادہ ایڈوانس ہو گئے ہیں، ایک جگہ ریکارڈنگ ہوتی ہے تو پوری دنیا میں ریلے ہو جاتی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ آزاد ہوئے جب 73 سال ہو گئے ہیں اور ہم نے کچھ نہیں کیا تو آگے کیا آبجیکٹ آف لائف ہے ہمارا؟ تو میں نے یہی سجیسٹ کیا تھا کل کہ ہمیں اندر اپنے سوچنا ہے اور اپنے لیے ترقی کرنے کے لیے وسائل کھولنے ہیں۔ گورنمنٹ کو ہم لوگ مجبور کریں گے کہ تھوڑی بہت ہماری مدد کرے تاکہ ہم بیٹھنے کے قابل ہو جائیں۔ اس کے بعد اسکول بنانے ہیں، ہم نے مدرسے بنانے ہیں، ہم نے انسٹیٹیوشنز بنانی ہے، شاپنگ سینٹرز بنانے ہیں، کاروباری مراکز کھولنے ہیں۔ ہر کام ہمیں شروع سے کرنا پڑے گا۔ کسی بھی سیاستدان سے پوچھیں تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے۔ اس کو اگر پوچھیں گے کانفیڈنس میں تو کہے گا ہاں یار، اگر پلاٹ کارنر کا ہے تو لے لو۔ پلاٹ لینے کے لیے تیار ہوں گے، زمین لینے کے لیے تیار ہوں گے، ان کو مائنس چاہیے تو وہ لے لیں گے، لیکن ایمانداری کی بات ہے میں نے کسی سیاستدان کو 73 سال میں نہیں دیکھا کہ وہ پاکستان کے لیے کرے یا اپنے گاؤں والوں کے لیے کرے، 2 درخت ہی لگا لے، نہیں۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ ہم نے خود اٹھنا ہے، نئی جنریشن نے اٹھنا ہے اور خود پاکستان کو بنانا ہے۔ ان سے امید مت رکھیں، یہ لالچی ہیں، ان کو نہ تو پتا ہے کہ کاروبار کیسے کیا جاتا ہے، نہ ان کو پتا ہے کہ ایمانداری سے کام کیسے کیا جاتا ہے، نہ ان کو یہ پتا ہے کہ ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ یہ تو سچ اور جھوٹ میں بھی تمیز نہیں کر سکتے۔ سوچ ان کی محض جھوٹ پہ ہوتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ اکٹھا کر لیں، جائیداد بنا لیں اور چودھری سے بڑے چودھری بن جائیں، بڑے چودھری صاحب کہلائیں، اس سے بڑے چودھری صاحب کہلائیں۔ بچوں کو پیسے ہو جائیں تو ان کو باہر بھیج دو، ان کو تعلیم دلا دو، واپس آئیں یہاں تو وہ سیٹ ہی نہیں ہوتے معاشرے میں، کیونکہ ان کو وہ ٹریننگ ہی نہیں ہوتی۔ وہ باہر کے ملکوں میں جو ٹریننگ لیتے ہیں، یورپ میں یا امریکہ میں، وہ یہاں سوٹ نہیں کرتی۔ اگر ان کی ایجوکیشن یہاں ہو رہی ہے تو پراپر ایجوکیشن دے کے ان کا باقاعدہ ایک سسٹم بنایا جائے، ان کو جاب یہاں ملی جائے تو وہ بہت اچھا کام کر سکتا ہے۔ اس کو لگن ہوگی ملک کے ساتھ۔ ملک کے ساتھ آپ کو پیار کرنا پڑے گا، ایسے ملک نہیں بنے گے۔ ملک کے ساتھ جب تک آپ پیار نہیں کریں گے، اس کے ہر چیز کا آپ خیال نہیں رکھیں گے تو ملک آپ کا خیال نہیں رکھے گا۔ آپ چاہیں کہ جی یہاں آرام سے ہم سو جائیں اور یہ سوچیں کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا، تو یہ ناممکن ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اس ملک نے سب کچھ دیا ہے، ہم نے کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں دیا۔ تو اب کیوں نہ ہم اپنے ملک کو اس طرح سے بنائیں کہ تاکہ ہم ایک صحیح مسلمان قوم اور ایک قوم ہو جائیں۔ یہ نہ ہو کہ یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ پٹھان ہے۔ نہیں، یہ فرقہ بندی جو ہے یہ شناخت کے لیے تو ٹھیک ہے، آپ نے کسی کو پہچان دینی ہے، آئیڈینٹی کرنی ہے تو اور بات ہے، لیکن یہ آپ کی ریئل آئیڈینٹی نہیں ہے۔ ریئل آئیڈینٹی آپ کی ہے شرافت، انسانیت، اخلاق اور ہر کسی سے مسکرا کر بات کرنا، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرنا، لوگوں کو یقین ہو کہ یہ جو شخص ہے پاکستانی، یہ کبھی بھی میرے ساتھ جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں کرے گا، تو وہ آپ پہ ایک پرائیڈ لے گا کہ ہاں ایک پاکستانی میں نے دوست کیا ہے، لوگوں کو بتائے گا
کہ جی اب پاکستان میں وہ پاکستانی والے نہیں ہیں، اب پاکستان بالکل نیا ہو گیا ہے. اور جیسے میں نے سجیسٹ کیا ہے، اگر یہ 3 سال 1 کروڑ روپیہ دے دیا جائے تو ان سے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ڈیولپمنٹ بھی ہو، پلاننگ بھی ہو. تو 3 سال کے اندر ملک پتہ نہیں کہاں پہنچ سکتا ہے. دنیا کی ہسٹری دیکھیں، جن کے کوئی وسائل نہیں تھے انہوں نے بھی محنت کر کے اپنے لیے بہت کچھ باعزت بنا لیا. ہمارے پاس تو وسائل بہت تھے، ہمارے بڑوں نے تو محل چھوڑے تھے، ہمارے بڑوں نے بڑے بڑے گھر چھوڑے تھے، اور آج کیا کیا ہے، ہم نے گندی نالیاں بنا دی ہیں، کچرا پڑا ہوا ہے، بیماریاں آ گئی ہیں. شہروں میں آپ کو کہیں صفائی نہیں ملتی، ہاسپٹل میں کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میری خیال یہ ہے کہ اگر ہم سر جوڑ کے بیٹھیں اور ہر علاقے میں کاؤنسلر یہ بیٹھ کر ایسے بورڈ بنائیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. میں نے تھوڑی اسٹڈی کی ہے. پاکستان کے بہت سارے صوبے ہیں، ان کی پھر ڈویژنس ہیں، پھر ان کی یونین کاؤنسلس ہیں، اور ہر یونین کاؤنسل اور یا ڈویژن یا تحصیل اس کی بالکل شیپ، جغرافیکل شیپ مختلف ہے. اور وہاں کی لوکل ٹیم جو ہے وہاں ایکسپرٹ اپوائنٹ کیے جائیں اور اس علاقے کو اسی طرح وہ سروے کر کے اس کی ڈیولپمنٹ پلان بنائے تو پاکستان سارا بڑی آسانی سے ترقی کر. میں نے جو ابھی موضوعات مختلف شروع کیے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ہم لوگ خود کس طرح سے ترقی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس قوم کی حالت نہیں بدل جاتی جو قوم اپنی حالت بدلنے کے لیے کوشش نہیں کرتا. تو ہم نے یہ سجیسٹ کیا ہے اور یہ اس کو ایگزامن کیا جائے گا. آج تک دیکھیں 73 سال میں کسی بھی سو کال لیڈر نے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں کام نہیں کیا. وہ صرف الیکشن کے ٹائم پہ جاتا ہے، وہاں ووٹ خریدنے جاتا ہے یا اللہ کے نام پہ ووٹ لیتا ہے. مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس نے اسلام آباد جانا ہے، اسلام کے نام پہ ووٹ لیتا ہے اور جاتا اسلام آباد ہے. کروڑوں روپیہ ان کی تنخواہوں پہ خرچ ہوتا ہے، ارباں روپیہ ان کے بنگلوں پہ، گاڑیوں پہ، سیکورٹی پہ. بادشاہ بنے ہوئے ہیں وہ. اب وہ جو بادشاہ سلامت صبح کو 11 بجے سو کے اٹھے اور کھانا شانا کھا کے پھر عیش کر کے سو جائے، وہ اس ملک کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ جو اپنی جنریشن کے لیے کچھ نہیں کر سکا سوائے حرام کی کمائی سے. رزق حلال بھی اولاد کی شاید نہ ڈالا ہو، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے ڈر ہے کیونکہ جیسے حالات ہیں ملک کے، اس سے یہی لگتا ہے کہ یہاں کہیں نہ کہیں برائی ضرور ہے. تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ ہر ایم این اے، ایم پی اے، یونین کاؤنسل کا ممبر اپنے اپنے علاقے جہاں سے اس نے الیکشن لڑنی ہے اس کے لیے پلان بنائے اور وہاں کے لوگوں کے سامنے وہ پلان لے کے جائے کہ جی برادرم، مجھے اگر آپ نے الیکٹ کیا تو میں یہ کام یہیں آپ کے علاقے میں کروں گا اور یہیں رہوں گا. میں اپنے وطن کے لیے ترقی کرنی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ووٹ آپ سے لوں اور رہوں جا کے اسلام آباد. نہیں، میں صرف آفیشیل سیشن کے زمانے میں جاؤں گا، وہ بھی اگر کوئی مجبوری ہوئی، نہیں تو ہر جو منسٹر ہے اپنا کام کرے. منسٹر کیا کر رہے ہیں آج کل؟ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. وہ اس کو ریڈیکیول کر رہا ہے، وہ اس کو ریڈیکیول کر رہا ہے، وہ اس کو کرپٹ کر رہا ہے، وہ اس کو کرپٹ کر رہا ہے. خدا کے واسطے یہ گالیاں ختم کریں. میں 2 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو چھوڑیں، بھول جائیں اس سبجیکٹ کو. اور اگر یہ نہیں بھولتے تو عوام جو ہے وہ ان کو ترلے کریں، ان کے پاؤں پڑیں، ہاتھ ڈالیں کہ خدا کے واسطے آپ لوگ گالیاں نہیں دو، آپ لوگ شرافت کی زندگی گزارو اور سکون سے رہو اور سکون سے رہنے دو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے کینڈیڈیٹس آئندہ الیکشنز کے لیے ابھی سے وہ اعلان کر دیں کہ ہم اس اپنے علاقے میں یہ کام کریں گے، اور اگر وہ پھر کام نہ کریں تو ان سے استعفے لے لیے جائیں، ان سے ڈکلیریشن لے لی جائے کہ اگر جو میں وعدہ کر رہا ہوں اس پہ میں کام نہ کروں گا تو میں استعفیٰ دے دوں گا اور آئندہ کبھی الیکشن میں نہیں کراؤں گا. میں نے یہ کہا تھا جنرل پرویز مشرف کو، رتھلیس اکاؤنٹیبلٹی کرو جنرل صاحب، اور پتہ کرو رئیس مشتاق سے لے لو کہ آج یہ
اس کے پاس ہوٹل ہے، اس کے پاس گاڑیاں ہیں، اس کے پاس سینئر پریکٹس ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. کیوں؟ کیسے؟ کون سے فراڈ کیے اس نے؟ 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا. فیملی بیک گراؤنڈ کا پتہ چل جائے گا. زیادہ کو بھی میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کوئی جانور خریدتے ہیں تو اس کا بریڈ دیکھتے ہیں، حسب نسب دیکھتے ہیں. کتا خریدتے ہیں یا گھوڑا خریدتے ہیں تو اس کا دیکھتے ہیں. تو یہاں اسمبلی کے ممبر ہیں جو قوم کی تقدیر سے کھیلتے ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے کوئی آپ لوگ کوئی بھی سسٹم نہیں رکھا. آپ کاؤنسلس رکھیں، آپ کی کانسٹیٹیوشن میں بھی تھا لیکن اس پہ بھی عمل نہیں کیا. اگر ایک آدمی بیانڈ مینس رہتا ہے، عیشیاں کرتا ہے، اور پھر بڑی بات جو ہے جو مجھے دکھ دیتی ہے کہ ہم کہلاتے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور تھوڑی سی کوئی ایسی ہمارے خلاف بات ہو جاتی ہے تو شور مچاتے ہیں جی اسلام کی بے حرمتی ہوگی، ملک کی بے حرمتی ہوگی. اور یہ جو شراب اور کباب ہے اس کا کیا کہیں گے آپ؟ 90% سے زیادہ لوگ جو ہے شراب پی رہے ہیں، بدکرداری کر رہے ہیں، اور وہ ان کو کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ وہ خود بھی وہ تیل شیل لگا کے کنگھی شنگھی کر کے باہر نکل آتے ہیں کہ جیسے بہت ہی پاک دامن ہے. خدا کے واسطے آپ ٹھیک ہو جاؤ، اپنا کیریکٹر صحیح کرو، قوم کو ایک لائن پہ لے کے چلو. 73 سال ہو گئے ہیں، کب تک لوگ دھکے کھائیں گے؟ جب ایسے حالات ہو جاتے ہیں تو ایسی قومیں یہاں تباہ ہو جاتی ہیں. یہاں جو دشمن ہیں، آپ دیکھیں ہمارے دونوں طرف بہت طاقتور دشمن ہے. اسپیشلی انڈیا کو لے لیں، 132 کروڑ ہیں، اور اس میں ہماری کیا قصور ہے؟ یہ ہم نے بنگلہ دیش بنوا دیا. کیوں بنوایا؟ کیونکہ جی مجھے یہاں پرائم منسٹرشپ چاہیے تھی، اس لیے توڑ دو جی، کوئی فرق نہیں پڑتا. نتیجہ یہ ہوا کہ اب وہ جو 32 کروڑ آبادی وہاں کی ہے بنگلہ دیش کی، وہ بھی آپ کے خلاف. آپ نے یہاں تک نہیں کیا کہ ان سے معافی مانگ لے کہ بھائی جان آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ لوگوں نے پاکستان بنایا تھا، آپ ہمیں معافی دیں، ہمارے بڑوں سے غلطیاں ہوئی تھیں، انہوں نے بنگلہ دیش بنا دیا، ٹھیک ہے آئیں کنفیڈریشن کر لیتے ہیں، ہم اسلامی ملک آپس میں مل جائیں گے تو ایک پاور بن جائے گا. اور میرا خیال ہے اگر آپ نے پاور بنانا ہے نا تو آپ کو اللہ پہ ڈیپینڈ کرنا پڑے گا، اللہ کے قانون پہ ڈیپینڈ کرنا پڑے گا، اللہ نے جو احکام دیے ہیں اس پہ کرنا پڑے گا. منافقت نہیں، منافقت سے کام نہیں چلے گا. تھینک یو.